الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے برادر اکبر عابد محمد بلال اسلم صاحب سے کہ انہوں نے دور حاضر کا یہ بہت اہم مسئلہ ہے. غیر مقلدین کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے ایام بالکل قریب ہیں، تو لہذا یہ مسئلہ بیان کرنا بہت اہم تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. دور حاضر میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں. اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں. امام زبیدی اپنی کتاب تاج العروس میں لکھتے ہیں، لغت کی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ گائیں جس طرح ہے بھینس بھی گائے کے حکم میں ہے. اور امام ابن منظور الفی اپنی کتاب لغت کی لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں ہے. اب حضرت امام احمد بن حنبل سورۃ حج کی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 34 کے تحت یہ تفصیل لکھتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام میں بھینس بھی شامل ہے. چاروں ائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے. غیر مقلدین سے جو اعتراض وارد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. دلیل پہ یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی، حضور کے صحابہ نے بھینس کی قربانی نہیں کی، لہذا بھینس کی قربانی جائز نہیں. ہم انہیں یہ جواب دیتے ہیں کہ جب بھینس کی قربانی تم کہتے ہو جائز نہیں، تو پھر اس بات کا جواب تم کس طرح دو گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کبھی بھینس کا دودھ نہیں پیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بھی زندگی میں کبھی بھینس کا دودھ نہیں پیا تھا، لیکن تم بھینس کے دودھ کو حلال بھی سمجھتے ہو اور بھینس کا دودھ پیتے ہو. اب ان کا اس بات میں کوئی جواب نہیں ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ اور بھی کچھ ائمہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے. ان میں حضرت تابعی رسول حضرت عمر بن عبد العزیز وہ فرماتے ہیں کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں ہے. اس طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں ہے. اب غیر مقلدین جن کو اپنا امام مانتے ہیں، شیخ مانتے ہیں، ابن تیمیہ، وہ بھی لکھتا ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں ہے. اور ان کا مولانا مفتی زبیر ان کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے ان کا، تو وہ بھی لکھتا ہے کہ بھینس کی جو ہے وہ گائے کے حکم میں ہے. دیکھیں قربانی کے لیے جو جانور کی شرائط ہیں، 3 جو اہم شرائط ہیں. دیکھیں عیب ہونا نہ ہونا یہ بات کی شرائط ہے. ایک شرط یہ ہے کہ چوپایا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مانوس ہو. ایک شرط یہ ہے چوپایا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ مانوس ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ پالتو ہو. اب اگر کوئی شخص گھر میں ہرن پالتا ہے لہٰذا اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وہ چوپایا ہے لیکن وہ مانوس نہیں ہے، وہ وحشی جانور ہے. اس طرح اگر جنگلی گائیں وہ بھی اس کے حکم میں نہیں آئے گی. گائے کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر جنگلی گائیں ہوگی کیونکہ وہ وحشی کے حکم میں ہوگی لہذا اس کی قربانی بھی جائز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عطا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.